دوسری نعمت کے متعلق سوال ہوگا، والبصر، یہ آنکھوں کی اتنی حسین و جمیل نعمت عطا فرمائی، کیا دیکھتے رہے اس سے؟ بیت اللہ کو دیکھتے ہزاروں نیکیاں تمہیں ملتی، روضہ رسول کو دیکھتے ہزاروں نیکیاں تمہیں ملتی۔ حضور فرماتے جس نے میری قبر کی زیارت کی میری سفارش واجب ہو گئی اس کے اوپر۔ فرمایا کسی اللہ والے کو دیکھتے تمہارے دلوں میں نور آ جاتا۔ ایک بادشاہ ایک مرید سے کہنے لگا تیرے پیر میں کیا کرامت ہے، وہ خاص بات دیکھی ہے اپنے پیر کی؟ کہنے لگے جی میرے پیر کی خاص بات یہ ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے جنتی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا توبہ 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 استغفر اللہ، یہ تو حضور کو دیکھنے والے ایسے نہ ہو سکے۔ ابو جہل کیوں چلا گیا جہنم میں ہے؟ ابو لہب کیوں چلا گیا جہنم میں؟ اور اتنے کافر جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا یہی تو بات تجھے سمجھانی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہی کب ہے۔ اگر انہوں نے ایک نظر محبت سے حضور کو دیکھا ہوتا وہ جہنم میں نہ جاتے بلکہ جنت میں چلے جاتے۔ وہ تو دیکھتے رہے تنقید کی نظر سے، وہ تو دیکھتے رہے مخالفت کی نظر سے، وہ تو دیکھتے رہے نفرت کی نظر سے۔ اگر وہ کملی والے پیغمبر کو ایک نظر بھی محبت سے دیکھ لیتے یقیناً کلمے کی توفیق ملتی اور جنت ان پہ واجب ہو جاتی۔ یہ ہے محبت کی نظر سے کسی اہل نظر کو دیکھنا، کسی اللہ والے کو دیکھنا۔ اور میرے محترم سامعین، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کسی اللہ والے کا صرف دھیان ہی دل میں لے آؤ، کبھی تنہائی میں بیٹھے ہو آنکھیں بند کر کے صرف اس کا دھیان ہی دل میں لے آؤ، تمہارے دلوں میں نور پیدا ہو جائے گا۔ تو جو ظاہری آنکھوں سے محبت کی نظر سے دیکھیں گے کیا کچھ ملے گا انہیں، وہ محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ والوں کی صحبت میں آنے والے اور ان سے محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے محروم نہیں رہیں گے۔ وہ اس محبت کے بدلے حق تعالی یقیناً ان کو توفیق توبہ عطا فرمائیں گے اور مرنے سے پہلے ان کے سروں پہ اپنی دوستی کا تاج سجا کر اعزاز و اکرام کے ساتھ دنیا سے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ہے خدا کے پیاروں کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا۔ آنکھیں ملی ہیں، قرآن کو دیکھو، دیکھ کر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ علماء سے پوچھ لیں، مفتیان کرام سے پوچھ لیں، پڑھنے کا ثواب الگ اور قرآن کو دیکھنے کا ثواب الگ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو ہو گئے نا اس کے فضائل۔ اگر ہم اچھی باتیں دیکھیں، اچھے لوگوں کو دیکھیں پھر تو اس کے اجر و ثواب۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں یہ ہے اصل بات۔ میرا خیال ہے مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتہ تو ہے نا، کیوں جی؟ بولو تو صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں غیر محرموں کو، غیر محرموں کو دیکھتے ہیں، بے ریش لڑکوں کو دیکھتے ہیں جن کے اندر کشش ہے، انہیں دیکھتے ہیں ہم۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھنے والا اور دکھانے والا یا دکھانے والی دونوں پر میری لعنت ہے، لعنتی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ تو بد دعا ہے ایسی عورتوں کو دیکھنا جن کو اور لوگ چھوتے ہوں، جنہیں اور لوگ دیکھتے ہوں، یہ تو بد دعا ہے۔ حضرت جنید پہلے زمانے کے عالم دین بزرگ تھے اور ان کا گھر جنگل میں تھا، عبادت کر رہے ہیں، نماز میں مصروف ہیں، والدہ آئی، نفلی عبادت تھی، والدہ نے دستک دی، چاہیے تھا نفل توڑتے اور والدہ کی آواز پہ لبیک کہتے، دروازہ کھولتے۔ ماں کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، دروازہ نہ کھولا، دیر ہو گئی، ماں ناراض ہو کر چلی گئی اور جاتے جاتے بد دعا دے گئی، جنید اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی کنجری کا چہرہ نہ دیکھ لے، ایسی خاتون کا چہرہ نہ دیکھ لے جس کا جسم لوگوں نے دیکھا ہو، لوگ جس سے لطف اندوز ہوئے، تو ایسی عورت کا چہرہ دیکھے۔ بد دعا ماں کی تھی، اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرائی۔ ماں باپ کی دعا یا بد دعا سیدھی اللہ کے عرش سے جا کے ٹکراتی ہے، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے، سن لو۔ اب ہوا کیا؟ ماں کی بد دعا نے اثر تو دکھانا تھا،
اس کے عبادت خانے کے قریب ایک چرواہا مرد اور ایک عورت بکریاں چراتے تھے، انہوں نے زنا کیا، وہ خاتون حاملہ ہوئی، بچہ جنا، لوگوں نے شور شرابہ ڈال دیا، تیری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے اپنے عاشق کو تو بچا لیا اور جرید کا نام لے دیا کہ یہ اس کا بچہ ہے، اور لوگوں نے کوئی ان کی پاک دامنی نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں نا جی، سانپ کے اور ہر قسم کے زہر کا علاج ہے، لیکن جو کانوں میں زہر گھول دے اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ آج تمہیں اللہ والوں سے بدگمان کر دیا، آج تمہیں شیطان نے اور شیطان کے حواریوں نے نیک لوگوں سے بدگمان کر دیا۔ جو سارے مولوی انجی ہوندے نے، سارے یہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، بدگمان کر دیا، نہ آئے نہ بیٹھے نہ سنا نہ دیکھا، بدگمان ہو گئے۔ شیطان نے پٹی بڑھائی، اور اس خاتون کو جب لوگوں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے، اس نے نام لے دیا، جی جرید کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا۔ لوگ نعرے لگاتے ہوئے آگے آ کر اس کا عبادت خانہ گرا دیا اور اس کو گھسیٹا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے جرید سے پوچھا زنا کیا تم نے؟ کہنے لگے یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ یہ کہتا کون ہے؟ انہوں نے کہا جس کے ساتھ کیا وہ خاتون کہتی ہے۔ خاتون کو لایا گیا، دیکھو جی اس کا تو بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگے پھر اس بچے سے ہی پوچھو کہ تو کس کا نطفہ ہے، کس کا نطفہ ہے، تاکہ پتہ۔ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور دنیا میں 4 بچے ہیں جو بچپن میں بولے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی صفائی بچپن کے اندر دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، بچے نے جھولے میں جھولتے ہوئے ان کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بچے نے بیان کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر حدیث مبارکہ میں جس بچے کا ذکر ہے وہ اس بچے کا ذکر ہے۔ جب بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ بول پڑا کہ میں فلاں چرواہے کا نطفہ ہوں اور میری ماں جھوٹ بولتی ہے، جرید نے میری ماں کے ساتھ زنا نہیں کیا، جرید پاک دامن ہے۔ لوگ قدموں میں گر پڑے، معافی دے دیجئے، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے سے بناتے ہیں، کہا نہیں مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی مٹی گارے کا بنا دو، بس وہی کافی ہے۔ لیکن کہنے لگے میری ماں کی بد دعا قبول ہو گئی، ماں نے کہا تھا موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی کنجری کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ تو بد دعا تھی جس کو آج کا نوجوان فخر سمجھتا ہے، اور ہماری بیٹیاں کنجروں کو دیکھتی ہیں، ہماری بچیاں کنجروں کو دیکھتی ہیں، اور ہمارے بچے ان کنجریوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے یہ تو بد دعا ہے۔ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو صحیح کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنی خواتین سے کہتا ہوں یہ فلمی ایکٹریس اور یہ کنجریاں یہ تمہاری آئیڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری آئیڈیل تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ہونا چاہیے، جنہوں نے آخری وقت شوہر سے کہا تھا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میرے چہرے کے اوپر نہ پڑ جائے۔ تمہاری آئیڈیل تو وہ ہونی چاہیے جو خاتون جنت ہے، جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہے، اور جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جس کا شوہر پوری دنیا کے ولیوں کا سردار ہے، اور جس کا نانا جس کا والد ساری کائنات کا سردار ہے، 2 جہاں کا سردار ہے۔ ہماری آئیڈیل تو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تمہاری آئیڈیل تو فاطمہ الزہرا کو ہونا چاہیے۔ تم کنجریوں کے لباس پہن کے فخر کر رہی ہو، یہ جی فیشن چل رہا ہے جی آج کل، تو یہ تو بد دعا تھی۔ آج کا نوجوان دیکھو کھڑا کہاں پر ہے، اور پھر کہتے جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے جی نماز میں دل نہیں لگتا، پھر کہتے جی عبادت کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تمہارے اوپر جب 24 گھنٹے لعنتیں برس رہی ہیں تو نیک کام کرنے کو دل چاہے گا کیسے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جب تک یہ اینڈرائڈ فون نہیں آیا تھا نا، ہمارے یہ جو صوفی حضرات ہیں نا جی، دیندار حضرات ہیں، کم از کم یہ اس گناہ سے بچے ہوئے تھے۔ زہرہ داڑھی والا بندہ اب سینمے میں جاتا تو لوگ لان تان کرتے، مولوی جی کو یا نو ہاتھ مارو کتنے کلوتے ہو تسی، کیوں جی؟ صوفی جی دیکھو تو صحیح، حاجی جی کیا کر رہے ہو؟ حافظ صاحب مولوی صاحب داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور ادھر سینما ہال میں
اور ادھر جناب سٹیج ڈرامے کے سامنے بیٹھے کو شرم کرو جی، ظاہری بات ہے۔ اور جب سے یہ آ گیا اب وہ چٹخنی لگا کر کمرے میں تنے تنہا ماشاءاللہ نمازی حاجی دیندار اور بیٹھا اپنی ساری باتیں ضائع کر رہا ہے، اور ایک بد نظری اس دن کی سارے اعمال کی نورانیت کو بہا کے لے جاتی ہے، اور یہ بیٹھا کنجریوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، آنکھوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، کیا دیکھتے رہے اس سے، اور کسی کی دولت نہ دیکھیں یہ بھی جرم ہے، اور آج یہ بیماری عروج کے اوپر